رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت عطا ہونے کے بعد 23 سال زندہ رہے، 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں۔ مکے والی زندگی کو مکی زندگی کہتے ہیں اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد کی زندگی کو مدنی زندگی کہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں احکام نازل نہیں ہوئے تھے، توحید، رسالت، عقید آخرت اس پر زور تھا۔ مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد احکام آ گئے۔ مکہ مکرمہ میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، ظلم سہتے چلے جاؤ، جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے درخواست بھی کیا، رسول اللہ اجازت دے دیں، اگر وہ ہمیں 10 مارتے ہیں تو ہم ایک تو مار سکتے ہیں، بڑا سا انسان نکال لیتے ہاتھ پاؤں مار کر، اجازت نہیں تھی۔ ہجرت کے بعد دوسرے سال مکہ مکرمہ سے ابو سفیان ابھی تک اسلام نہیں لایا تھا، اور ان کے سرکردگی میں ایک بڑا قافلہ تجارتی شام جا رہا تھا، اور حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے مکہ مکرمہ میں کوئی مرد کوئی عورت ایسا نہیں تھا جس کا پیسہ اس میں نہ لگا۔ لاکھوں کروڑوں جو اشرفیوں کا کاروبار تجارت کے لیے جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشرکین یعنی قریش کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی توڑنے کے لیے اس تجارتی قافلے پر حملے کا ارادہ فرمایا۔ اجازت اللہ کی طرف سے آ چکی تھی، جہاد کا حکم آ چکا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ بھیجا، اور یہ ہے کہ وہ بچ کے چلا، اللہ کی طرف سے منظور نہیں تھا واپس۔ اور ادھر سے مکے والوں کو اطلاع مل گئی کہ ہمارا قافلہ لوٹنے کے لیے لوٹ آئے تھے مدینہ سے، تو وہ ابو جہل کی سرکردگی میں 1000 کا لشکر آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ کرام تھے، کل 313۔ اور چونکہ اصل مقصود قریش سے لڑائی تو تھی نہیں، صرف ایک تجارتی قافلہ ہی تھا، اس لیے جو ہے وہ کوئی زیادہ ساز و سامان اسلحہ بھی نہیں تھا۔ لیکن اب دوسری صورت پیش آ گئی، اور مکے سے جو ہے وہ ابو جہل لاؤ لشکر لے کر آیا۔ بدر کے مقام پر جو ہے اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ ہوا، جس کو قرآن مجید نے یوم الفرقان فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات وہاں ظاہر ہو گئے۔ پہلے تو رات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے چھپر میں، جہاں مسجد عریش آج بنا ہوا ہے، اور اتنی آہوزاری، اتنا رونا دھونا روایت میں ہے کہ بار بار آپ کے ہاتھ اٹھانے سے کندھے مبارک پر جو چادر تھی، چادر گر رہی تھی، اتنا روئے۔ دروازے پر صدیق اکبر تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ بس کر، اب اللہ کی مدد آ ہی گئی، بس کر، یوں کہا۔ خیر بہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ نے ایک ایک جگہ بتایا، یہاں فلاں کافر قتل ہوگا، یہاں فلاں کافر قتل ہوگا، ایک ایک جگہ آپ نے بتائی۔ اور جب صبح لڑائی شروع ہو گئی، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ آپ نے ایک ٹہنی کھجور کے پکڑا دی، یہ لو، کھجور ہاتھ میں لے لی، تلوار بن گئی اور زندگی بھر ان کے پاس رہی۔ ایسا بھی ہوا کہ وہاں زید بن اخنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ ان کے باپ اخنس بھی، ان کے بیٹے بھی، باپ بیٹا پوتا تینوں جو ہے جہاد میں شریک۔ خیر بہرحال معرکہ سر ہوا تو مسلمانوں میں سے 6 انصار کے اور 8 جو ہے مہاجرین کے، کل 14 آدمی شہید ہو گئے، اور کفار کے 70 مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے۔ یہ 17 تاریخ تھی رمضان المبارک کی، جو کل گزر گئی۔